اور ماہ ذوالحج کی آمد ہے۔ خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور میں اسی حوالہ سے آج آپ حضرات کے سامنے جد الانبیاء معمار کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ نبوت میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تو اسی حوالہ سے میں آج کی گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا اے کتاب پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ابراہیم کا ذکر کر۔ یعنی اب وہ لوگ کہاں گے کہ جو کہتے ہیں جی صرف اللہ ہی کافی ہے اور کسی اور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کسی ولی کا، کسی جو ہے وہ نبی کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا ابراہیم کا ذکر کرو۔ تو بھائی اگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا جو ہے کرنا چاہیے، تو پھر جو ابراہیم کے بھی امام ہیں بلکہ سارے انبیاء کے امام ہیں، ان آقا مولا کا پھر شان اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کریم کی، آقا دو جہاں کی باری آئی، تو پھر مصطفیٰ کریم کا خلیل جو ہے وہ اللہ خود بن گیا۔ یعنی اللہ رب العزت ہر انبیاء جو ہے وہ عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ آدم علیہ السلام روتے رہے مولا تو راضی ہو جا، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو چھوڑ دیا مولا تو راضی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں جو ہے وہ کود گئے مولا تو راضی ہو جا، اسماعیل علیہ السلام نے گلے پر چھری رکھوائی مولا تو راضی ہو جا، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی لپیٹ میں آئے مولا تو راضی ہو جا، زکریا علیہ السلام آرے سے چر گئے مولا تو راضی ہو جا۔ یعنی ہر انبیاء ہر نبی یہ کہتا رہا مولا تو راضی ہو جا۔ جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی میرے اور آپ کے کریم آقا کی، جب باری آئی ودوحا کے چہرے والے کی، جب باری آئی واللیل کی زلف والے کی، جب باری آئی حامیم کے کٹل والے کی، جب باری آئی علم نشرہ کے سینے والے آقا محبوب کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب وہ پچھلے نبی تھے جو کہتے تھے مولا تو راضی ہو جا، تو نبی بھی ہے محبوب بھی ہے، میں خدا ہو کے کہتا ہوں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں خدا ہو کے کہتا ہوں پیارے ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو پھر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور تجب کی جاگ ہے کہ فرتوں سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ ارے تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر امام اہل سنت حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اللہ بھی کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار یہ اللہ رب العزت نے ہمارے مصطفیٰ کریم آقا دو عالم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا،
اور ہمارے نبی کے اللہ رب العزت خود جو ہے وہ خلیل بنے. اور پھر ادھر تو صرف ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ادھر اللہ نے ہمارے نبی کو کیا شان مرتبہ عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کہ اے محبوب اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، یعنی ادھر ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ادھر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے پیار کرنے والے کو جو ہے وہ اپنا محبوب بنا لیا. یعنی ادھر ابراہیم جد الانبیاء ہیں، بڑا مقام ہے آپ کا. ادھر اللہ نے ابراہیم کو یہ شان عطا فرمائی. ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے مصطفیٰ سے والہانہ پیار کرے گا میں اسے بھی اپنا دوست بنا لوں گا، میں اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا. پھر اسے مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، جو میرے محبوب کی پیروی کرے گا، میں خدا ہو کے خود اس سے محبت کروں گا. حضرات یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا. حضرات عزیز وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آپ شہر بابل کے اندر آپ جو ہے وہ تشریف لائے اور اس وقت نمرود کا دور تھا. یہ 4 بادشاہ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے ہفتے کلیم کی بادشاہی دی ہے، یعنی جنہوں نے ایک وقت میں اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اور ان بادشاہوں میں 2 جو ہے وہ کافر ہوئے ہیں اور 2 جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہوئے ہیں، اللہ کے بندے ہوئے ہیں، نیک بندے یعنی مسلمان ہوئے ہیں. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، ان کو اللہ نے ہفتے کلیم کی بادشاہی عطا فرمائی تھی. اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، اور ادھر ایک نمرود اور دوسرا شرداد. ان 4 کو اللہ نے ہفتے کلیم کی بادشاہی عطا کی تھی. اب جب نمرود کو اللہ نے حکومت دی، سلطنت دی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، سر سجدے میں رکھ کے ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا. لیکن اس بدبخت نے دعویٰ خدائی کر دیا. اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، اس نے کہا میں رب ہوں، اور لوگوں سے اس نے سجدہ کروانا شروع کر دیا. اور پھر اس نے اپنی شکل کی مورتیوں کے بت بنا کر دور دور علاقوں میں بھیجے. اس نے کہا جو مجھے سجدہ کرنے آ سکتا ہے وہ خود آ کر کرے معاذ اللہ، اور جو مجھے سجدے کے لیے نہیں آ سکتا وہ میری مورتی کو بت کو آگے رکھ کر سجدہ کرے. جب ہر طرف جو ہے وہ شرک ہی شرک پھیل گیا اور قوم جو ہے وہ بت پرستی جب ہے وہ کرنے لگ پڑی. اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیا پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا. جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا، ادھر نمرود نے رات کو خواب دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس ستارے کی روشنی اتنی ہے کہ اس ستارے کی روشنی نے سورج اور چاند کے اوپر بھی غلبہ جو ہے وہ ڈال لیا ہے، یعنی اس کی روشنی بڑی ہے. اس نے صبح اٹھ کر اپنے سارے درباری نجومی اور جو ہے وہ ستاروں کا علم جاننے والے سب کو اس نے بلا لیا اور اس نے کہا بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے کہا بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت ہی جلد تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت اور جو ہے تیری حکومت کو اس کے ساتھ ٹکرا جائے گا اور تیرے شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. جب نمرود کو یہ پتہ چلا تو بڑا وہ پریشان ہوا. اس نے کہا بھئی یہ تو، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اس نے پابندی لگا دی. اس نے کہا آج کے بعد کوئی بھی مرد اور عورت جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے، مباشرت نہیں کریں گے. جب اس نے یہ پابندی لگا دی نا تو اب جسے اللہ دنیا میں بھیجنا چاہے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اسے روک نہیں سکتی. یہ آج کل ہمارے ہاں بھی بڑا آج کل یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہماری جو عورتیں گھروں سے جو جاتی ہیں یہ تویدے والوں کے پاس جو سنت شریعت کا جن کو پتہ نہیں، اور وہ ایسے ہی نام لحاظ جعلی جو ہے وہ پیر بنے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی عورت جا کے کہے جی میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ اسے کہتے ہیں جی تیری جو ہے کسی نے سو جو ہے وہ باندھ دی ہے تو لہذا معاذ اللہ تیرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ شرکی عقیدہ ہے.
تو ایسا نہیں، جسے اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جسے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجنا کوئی دنیا کی طاقت اسے لا نہیں سکتی۔ یعنی اب نمرود نے کوئی تھوڑی کوشش تو نہیں کی، اس نے کہا کہ میں نے پیدا نہیں ہونے دینا۔ اللہ نے فرمایا اگر میں بھی ابراہیم کو اسی شہر بابل میں نہ بھیجوں تو مجھے رب العالمین کون کہے گا؟ تو اس نے پابندی لگا دی۔ چند ماہ گزرے تو اس کے درباری نجومی پھر دربار میں بیٹھے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سر نیچے جو ہے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نمرود نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ تجھے خبر دیتے ہیں کہ وہ جو بچہ جس نے تیری حکومت سے ٹکرانا ہے، وہ بچہ رات جو گزری ہے نا، اس رات باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بھئی ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو پابندیاں، اس نے کہا بادشاہ تیری پابندیاں جو ہے وہ کچی ہیں۔ اس نے کہا بھئی ایسے کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، بار تمہیں ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ اب نمرود نے اگلا حکم نامہ جاری کیا اپنی حکومت کا، وہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اب نمرود نے اس نے جو ہے وہ جاری کیا حکم، اس نے کہا کہ اب جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب سینکڑوں بچے جو ہے وہ نمرود نے قتل کروا دیے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ کو درد ذیل شروع ہوئی، تو آپ جنگل میں ایک غار میں جو ہے وہ آپ نے جا کر پناہ لی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب دیکھا چاند سے بھی زیادہ حسین بیٹا، دیکھا تو ماں نے اب جی میں خیال آیا کہ اگر لے کر باہر جاؤں تو نمرود کے سپاہی پکڑ نہ لیں اور بچے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جی میں خیال آیا کہ بچے کو اسی غار میں اللہ کے سپرد کر کے جو ہے وہ میں واپس چلی جاتی ہوں۔ جب غار سے باہر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ پھر جی میں خیال آتا ہے کہ جنگل ہے، کوئی درندہ کوئی آ کر نقصان نہ پہنچائے۔ تو جی میں خیال آتا ہے کہ وہ جو پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر ہے نا، وزنی پتھر، جی میں خیال آتا ہے کہ کبھی وہ پتھر غار کے قریب آ جائے نا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اچانک ابھی سوچ رہی ہیں تو وہ پہاڑ سے پتھر جو ہے وہ کھسکا اور اس نے غار کا آ کے منہ جو ہے وہ بند کر لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اب گھر آ گئی۔ پہلے دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن موقع نہ ملا۔ چوتھے دن جب آپ گئی، جی میں خیال آتا ہے کہ بیٹا تو شاید جو ہے وہ مر گیا ہوگا کہ اتنے دن دودھ جو اسے نہیں پلایا گیا، چھوٹا بچہ کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے۔ تو جی میں خیال آیا، جب آپ غار کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ پتھر خود بخود ہی ہٹ گیا۔ جب غار کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھے جو ہے وہ منہ میں ڈال کر آپ جو ہے وہ چوس رکھے ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے جب دیکھا تو ایک انگوٹھے سے جو ہے وہ دودھ جاری ہے، دوسرے انگوٹھے سے جو ہے وہ شہد جاری ہے۔ اب جی میں خیال آیا، بیٹے کو دودھ پلایا، پھر چلی گئی، موقع ملتا رہا۔ تو ذات عزیز وقار غار کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پلتے رکھے۔ حضرات اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بچے مہینے میں بڑھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ایک ہفتے میں بڑھ جایا کرتے تھے، اور جتنے بچے ایک ہفتے میں بڑھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھ جایا کرتے تھے، اور جتنے بچے ایک دن میں بڑھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے گھنٹوں میں جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ یعنی یہ کیوں ہوا کہ آپ کا وقت تھوڑا ہے لیکن کام زیادہ ہیں۔ پہلے آپ نے نمرود سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے جو ہے وہ قوم کی جان چھڑوا کر، بت پرستی سے قوم کو چھڑوا کر انہیں ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ پھر آپ نے نمرود سے مقابلہ کر کے، نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا کے اور اپنے رب کی توحید کا نعرہ بلند کر کے پھر آپ نے جو ہے وہ جا کر اللہ رب العزت کا گھر کعبۃ اللہ بھی تعمیر کرنا ہے۔ یعنی وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے لیکن کام جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ حضرات اسی وجہ سے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادتیں کس قدر ملتی ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی بڑھ رہے ہیں، ادھر حضور آقا علیہ السلام کا پیارا بچپن ہے، اور آپ کی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جتنے بچے مہینے میں بڑھتے تھے حضور آقا علیہ السلام اتنا ہفتے میں بڑھ جایا کرتے تھے، اور جتنا بچے ایک ہفتے میں بڑھتے تھے سرکار دو جہاں ایک دن میں بڑھ جاتے تھے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں
اپنے گھر کے جو ہے وہ سین کے اندر جو ہے وہ دوڑ لگا رکھے ہیں۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے یوں پکڑ لیا تو کہا بیٹا ابھی عمر چھوٹی ہے، کہیں گر نہ جانا۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا اماں آج یہ بات کی ہے، دوبارہ یہ بات نہ کرنا، میں گرنے نہیں آیا بلکہ گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں گرنے نہیں آیا بلکہ گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوا ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو آقا یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور واقعہ جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضرات وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے اور کام آپ کے زیادہ ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جلدی سے، ایک روایت میں آتا ہے 7 سال تک، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 سال تک آپ جو ہے وہ غار کے اندر رکھے۔ پھر جب غار سے باہر آئے تو عقل پر، لوگوں کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ بھائی اتنے بندے تو اتنے لڑکے تو قتل کروائے ہیں، یہ نوجوان کہاں سے آ گیا۔ لیکن اب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، جہاں پر بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بت جن کو تم ہاتھوں سے بنا کر، تراش کر، اور جن کی آگے تم سجدے کرتے ہو، یہ تمہارے رزق رساں حاجت روا نہیں ہو سکتے، بلکہ حاجت روا وہی خدا بخت لا شریک کی ذات ہے کہ جس نے ہم سب کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ پہلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بت پرستی ہے، آپ کا چچا جو ہے وہ بت بناتا بھی کیا ہے، بت جو ہے وہ تراشتا بھی کیا ہے، بت بیچتا بھی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ دیکھو کہ آپ نے چچا کو کہا کہ چچا جسے تو ہاتھوں سے بناتا ہے وہ کسی نفع اور نقصان کے جو ہے وہ مالک نہیں، لہذا ان کی پوجا چھوڑ دے، ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جا۔ تو آپ نے یہ پیغام دیا، جہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی پیغام دیتے ہیں، کیونکہ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ مال و دولت یہ دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتام وخم و گما لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں بتوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ اور بابل شہر کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، بس آخری بات کرتا ہوں کیونکہ واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ اگلے پیر شریف کو عرض کریں گے۔ بابل شہر کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اور وہ بابل شہر والے اس میلے کو بڑا قومی ملی تہوار سمجھ کر جو ہے وہ مناتے تھے۔ تو وہ بابل شہر کے لوگ سارے اس میلے کے اندر گئے، جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم، اے نوجوان ابراہیم، تم بھی ہمارے ساتھ چلو میلے میں۔ آپ نے فرمایا میں میلوں میں جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ سارے جو ہے بابل شہر کے لوگ، نمرود بھی اور سارے بابل شہر کے لوگ جو تھے وہ میلے کے اندر چلے گئے۔ جب میلے کے اندر گئے تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور فرمایا کہ تم بابل شہر والوں تم میلے میں جاؤ، اور بعد میں تمہارے میں خداؤں سے نمٹ لوں گا، ان کی میں اچھے سے خبر لے لوں گا۔ اب وہ جب میلہ دیکھنے کے لیے گئے، آپ نے ایک روایت میں آتا ہے تیسا پکڑا، یا ایک روایت میں کواڑا پکڑا، بڑا کواڑا لے کر آپ بت خانے میں گئے، اور وہاں پر جا کے بتوں کو جو ہے وہ نیست و نبود کیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا کسی کو۔ تو جب بتوں کو توڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہاں پر بھی دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور مصطفیٰ کریم کی عادتیں کتنی ملتی ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر کے اندر بتوں کو توڑا، ادھر فتح مکہ کے موقع کے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو پھر 360 بت کعبے کے اندر تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو کندھوں پر بٹھا لیا، فرمایا علی تو بت توڑ، اور جو نیچے والے بت تھے وہ سرکار دو جہاں نے خود توڑے۔ اور پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرمایا حق آیا اور باطل چلا گیا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بھی عادتیں کس قدر ملتی ہیں۔ تو سرکار دو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا
اور توڑ کے جو کہاڑا تھا نا وہ بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ دیا۔ جب کندھے پہ رکھا نا تو اب وہ بابل شہر کے لوگ میلہ دیکھ کر واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہمارے بت خانے کا حال یہ کس نے کیا ہے؟ تو سوچنے لگے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، یہ ضرور اسی کا کام ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے نوجوان ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قانون کی بات کریں تو قاتل وہ ہوتا ہے جس سے آلہ قتل جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو تمہارے بڑے خدا کے کاندھے کے اوپر جو ہے وہ کہاڑا ہے، تو لہذا یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا یہ جو بڑا خدا ہے نا یہ ان چھوٹے خداؤں سے حسد کرتا ہے، تو آج تم نہیں تھے تو اس نے جو ہے وہ ان سارے خداؤں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تو بڑا سمجھدار، بڑا دنا ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو یہ تو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، یہ تو ہل نہیں سکتا، تو اس نے کیسے جو ہے وہ خداؤں کو جو ہے وہ یہ حال کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ نہیں تو پھر جن کا یہ حال ہوا ہے ان سے ہی پوچھ لو کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا زمانے کے اہم کو پھر غور کرو کہ وہ جو خود بول نہیں سکتے، خود چل نہیں سکتے، جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، وہ تمہارے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب انہوں نے بات مانی نہیں، بات کو سمجھا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی جو ہے وہ لے لی، اور انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو جلدی سے نمرود کے دربار میں لے کے جائیں تاکہ مقدمہ درج کرا کر اسے سزا دلوائی جائے۔ حضرات دی وقار جب آپ کو نمرود کے دربار میں لے کر آئے تو ادھر نمرود کے جو ہے دربار میں ایک اس نے اپنا قانون بنایا تھا کہ جو بھی آتا تھا کہ اسے سجدہ کرتا تھا۔ تو جب سارے آئے سب نے آ کے سجدہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا، تو اس نے کہا اے نوجوان تم نے سجدہ نہیں کیا؟ نمرود کہنے لگا، تو آپ نے فرمایا یہ سر جو ہے کٹ سکتا ہے لیکن کسی غیر خدا کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ جھکے گا تو اسی وحدہ لا شریک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں، بہر کیف جو واقعہ اور جو مناظرہ پھر نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ ہم اگلے پیر شریف کو رد کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔